اچھا لغاری صاحب، جس طرح سے ابھی عامر ضیاء صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ نگران حکومت ہوتی کیسے ہے، اور انہوں نے جس طرح سے کہا کہ ایسا تاثر نہ جائے کہ یہ بائسڈ حکومت ہے، نگران حکومت. تو ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں ہمارے سیاستدان جو جیسے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، یہی اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں. یہ مشاورت ان کی جانب سے کی جا رہی ہے، ان کی جانب سے بھی اپنی پارٹی سے نگران وزیر اعظم کے لیے نام پیش کیے جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی سے اور اسی طرح مسلم لیگ نون سے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ انہی دو پارٹیوں میں سے کوئی نگران وزیر اعظم آتا ہے تو اس انتخابات جو آنے والے انتخابات ہیں ان کی شفافیت پر سوال نہیں اٹھے گا؟ ان کے ہوتے ہوئے کیسے اٹھائیں گے؟ میڈیا اٹھائے گا، انٹرنیشنل میڈیا اٹھائے گا، اور باقی دنیا بھی اٹھائے گی، اور خاص طور پر جو اپوزیشن ہے جتنی بھی ہے وہ اپوزیشن اٹھائے گی، بنیادی طور پر یہ سوال اٹھائے گی اور میڈیا اٹھائے گا. تو پھر نگران وزیر اعظم کہاں سے ہونا چاہیے؟ نگران وزیر اعظم آپ اگر دیکھیں پاکستان کے اندر کوئی واقعی ایسا ہے غیر جانبدار، معین قریشی نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ باہر اگر کوئی غیر جانبدار قسم کا ایسا شخص ہو، میں سیاستدانوں پر یہ نہیں ہے کہ میں عدم اعتماد کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ بہرحال وہی ملک چلانے والے ہوتے ہیں اور انہیں کو چلانا ہوتا ہے ملک، اور ان کو موقع ملنا چاہیے. لیکن یہ نہ ہو کہ متنازعہ بنا دے یہ جناب یہ آدمی جو ہے یہ تو میرا ہوگا. جیسے نام آیا تھا، مطلب کم از کم یہ ادھر سے نیچے ہضم نہیں ہوتا ہے مجھے کہ جناب اسحاق ڈار صاحب کو بنا دیں، یا کچھ بھی چھوڑ دیں. آپ کہیں کہ جناب وہ ان کو نوید قمر صاحب کو بناتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہی کسی دوست کو بنا لیں، نہیں ایسا نہیں ہے. اور یہ دیکھیں کہ پاکستان اوورآل پاکستان میں یہ جو 3 مہینے ہیں اس کے دوران امور مملکت کیسے چلائے جائیں وہ ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے. اور ہمیں دیکھیں غیر جانبدار پتہ نہیں کون ہوتا ہے اور کس طرح کا ہوتا ہے. انہوں نے ایک دفعہ ہمارے سابق وزیر اعظم نے کہا تھا کہ غیر جانبدار تو جانور ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں اب اس طرح نہیں جانا چاہیے، چیزوں کو بہرحال دیکھنا چاہیے. اور اگر پیش نظر آپ کے ملک ہے تو پھر آپ کے یا ملک کے عوام ہیں، اصل لوگ تو کون ہیں اس ملک کے بنیادی اسٹیک ہولڈر سے اس ملک کے عام آدمی ہے نا. عام آدمی کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ڈیجیٹل لون سکیم، عوام کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب. بول کی کاوشیں بارآور ثابت ہو گئیں، آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے. بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز. بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 59% عوام نے دیکھی اپنی اسکرین پر، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.